أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اس میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔ اس سے گزشتہ کئی آیتوں میں اہل شقاوت، اہل کفر، نافرمانوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جو شیطان کے چیلے چانٹے اور شیطان کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اور اس قسم کے دیگر جو لوگ ہیں ان کو بلا سوچے سمجھے ان کی اتباع کرنے والے، آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرنے والے جو لوگ تھے، جو بغیر سوچے سمجھے کہ کسی کو بھی اپنا پیشوا اور مقتدا اور رہنما بنا لیتے ہیں دنیا میں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوگا اور ان کا انجام بد کیا ہوگا۔ پچھلی آیت میں جو شیطان کے کلمات کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ شیطان اس وقت کیا کہے گا جب فیصلے چکائے جا چکے ہوں گے، تو اس وقت وہ انکار کر جائے گا ان تمام سے، اور یہ کہے گا کہ میں نے تم کو زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ میں نے کچھ چیزیں تمہارے سامنے پیش کی تھی، بلایا تھا تم کو ترغیبات دی تھی، تمہارے دل میں خیالات اور وسوسے ڈالے تھے، لیکن تم نے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے فائدے کی خاطر اور دنیا بنانے کی خاطر اور دنیا کی عارضی فائدوں کی خاطر تم نے اس کو قبول کیا۔ اب تم بھگتو، میں بھی بھگتوں گا۔ اب آخرت کی زندگی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور دائمی عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اس وقت کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے متنبع کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں ان اہل ایمان، اہل سعادت لوگوں کا تذکرہ جو اللہ کے پیغمبروں اور انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانا اور ان کو سچا تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی بھر چلتے رہے، ایمان لا کر انہوں نے عمل صالح اختیار کیا، تو پھر ان کے لیے کیسے کیسے انعامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں کو ڈرایا گیا تھا کہ جو اس قسم کی حرکتیں دنیا میں کر رہے ہیں تو باز آ جاؤ، ڈرایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ترغیبات دی جاتی ہے، خوشخبریاں سنائی جاتی ہے، عذاب کا تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا تذکرہ۔ یہ بار بار قرآن میں آپ کو اس انداز میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے دنیا میں واقعی میں اس کے بندے ہو کر زندگی گزاریں اور ان عذابوں سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لیں اور جنت والے راستے پہ آ جائیں اور رسولوں کی بات کو تسلیم کر لیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے ایمان لا کر اپنی ساری زندگی بہترین عمل کرتے رہے، تو ان کا استقبال اور ان کا ویلکم کس طریقے سے ہوگا کہ سلامتی مبارکبادیاں ہوں گی ان کو چو طرف سے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین فرمایا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں کی ہر بات سلام 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 ہوگی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، وہاں پر کوئی بیہودہ بات، کوئی غلط بات، کوئی گالی کوئی نہیں سنے گا۔ یہاں کی جیسا یہاں پر بہت سے لوگ ایسی بدتمیزی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کوئی کلمہ کسی کے کان میں نہیں جائے گا، یہ بتا دیا گیا۔ ہر طرف سے ان کے لیے سلامتی کی صدائیں بلند ہوں گی۔ وہاں جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ان کی آداب ملاقات میں سلام کا کلمہ شامل ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو کیسی پروخار زندگی نصیب ہوگی، وہاں کا ماحول کتنا پرامن اور شاندار ہوگا، بخلاف اس کے دوزخی ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور ان پر ہر طرف سے پھٹکار ہی پھٹکار ہوگی۔ چو طرف سے جو ہے جنتیوں کے لیے فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے۔ تحیتہم فیہا سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت جس کی جڑ جمی ہوئی اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی،
تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہترین اور پاکیزہ ستر کلمات کا تذکرہ فرمایا، اس کی مثال دی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اس کی مثال کسی دی کشجرہ طیبہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ درخت جو پاکیزہ درخت ہو، اور اس کی صفات کیا ہے وہ درخت کی؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، وہ ایسا بہترین اور اچھا درخت جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو، سب سے اچھا درخت تصور ہوتا ہے جو مضبوطی کے ساتھ زمین میں جم جائے، اس کی جڑیں دور دور تک پھیلا جائے، اور بہت اونچا تناور درخت جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو۔ اور پھر اور مزید تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی فرمایا تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، نہ صرف وہ بلکہ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، یعنی پھل بھی دیتا ہے، مضبوط بھی ہے، جمع ہوا بھی ہے، اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی بھی ہیں۔ یہ مثال کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں بتایا گیا کہ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، سب سے پہلی چیز تو کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ، ستھرا صاف کلمہ کون سا ہے؟ اس سے مراد دین اسلام، یا اس سے مراد وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد وہ کلمہ ہے۔ اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے تشبیہ دی، یعنی وہ درخت کی جو خصوصیتیں بھی آپ کے سامنے آپ سن چکے ہیں، وہ درخت جیسا ہے وہ کلمہ فرمایا۔ تو اس کی مثال جو ہے کھجور کے درخت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری میں اس درخت کے لیے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور مزید اس کے تعلق سے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ایسا ہوتا ہے سارے درختوں میں جس پر خزاں نہیں، اس کے پتے نہیں جھڑتے کبھی بھی، اور ہمیشہ پھل لاتا ہے۔ یہ واحد درخت ہے کھجور کا جس پر خزاں نہیں آتی اور پھل ہمیشہ دیتا رہتا ہے، وہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ مسند احمد کی ایک حدیث، اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کئی ایک اکابر صحابہ بھی موجود تھے مجلس میں۔ ایک صاحب نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا گودا پیش کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام سے یہ سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جو جس کی مثال بند مومن کی طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے عمر کے صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اس وقت بہت کم عمر تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مجلس میں بہت بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد، اور دیگر اکابرین، تو انہوں نے ہمت نہیں کی کہ کہنے کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال بند مومن کی طرح ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین انداز میں اس کی تشبیہ دی ہے، دیکھیے آپ۔ تو سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ کا ذکر فرمایا، پاک اور ستھرے کلمات، بہترین کلمہ جو اسلام سے مزین ہو جاتا ہے، پھر وہ کلمہ کو اختیار کرتا ہے، کلمہ طیبہ کو توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی مثال اس درخت جیسی دے دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور اس درخت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے واضح فرما دیا کہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے جس کو کوئی خزاں نہیں، جو ہمیشہ پھل لاتا ہے، توتی اوکلھا کل حین بإذن ربھا، اور پھر وہ تو بندہ مومن ہے فرمایا۔ یعنی ایسے سوالیہ انداز میں پوچھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مثال تو اس بندے مومن کی طرح ہے، وہ درخت جو ہے بالکل مومن کی طرح ہے اس کی زندگی۔ تو اس میں یہ واضح ہوئی کہ اس میں جو خصوصیات ہے، سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ اس کی جڑیں زمین پر گڑی ہوئی ہوں۔ تو جب ایمان آتا ہے مومن بندے کے پاس تو اتنا مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور اس کی ایمان کی جڑیں اس کے دل میں اتر جاتی ہیں، ثابت ہو جاتی ہے اس سے۔ اس کے بعد جو دوسری صفت اس کی بتائی
کہ دنیا کی غلاظتیں اور دنیا کی گندگیاں اس کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے اونچے درخت پر یعنی زمین کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے، زمین کے سطح زمین کی جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بندے مومن پر بھی دنیا کی گندگیاں اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو ہے مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان بالکل اس درخت کی طرح ہو جاتا ہے جیسا اس کی جڑیں مضبوطی سے کے ساتھ زمین میں جم گئی ہو تو زمانے کے حادثات اس کو ہلا نہیں سکتے جیسے اس درخت کو، بالکل اسی طریقے سے اس بندے مومن کو بھی جو ہے اس کے ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے اس کو جو ہے زمانہ اور دنیا کے جو حالات اور حادثات ہوتی ہیں وہ ہلا نہیں سکتی۔ ایک خوبی تو اس کی یہ ہو جاتی ہے، اور ایسا جو ہے کہ کئی ایک موقعوں پر پیش آ چکا ہے کہ حضرات صحابہ کاملین مومنین رضی اللہ تعالیٰ علیہم واجمعین کے سامنے ایسے حالات پیش آئے، تابعین کے سامنے اور صالحین بندے اللہ کے جو ان کے سامنے یہ ایسے حالات آئے تو انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی جانوں اور اپنی مالوں اور اپنی دیگر ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی ایمان کے سامنے اور اسلام کے سامنے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالکل اس درخت کی طرح ہو جاتا ہے وہ بندہ مومن، جب اس کے دل میں ایمان جڑ پکڑ لیتا ہے تو زمانے کے حادثات کی پرواہ نہیں کرتا وہ۔ اور دوسری خوبی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ بلندی پر ہوتا ہے، اس کا ایمان بلندی پر ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے جو گندگیاں اور غلاظتیں ہیں جو زمانے کے جو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نیچے رہنے کی وجہ سے جو درخت پر جیسے جو ہے نیچے کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہے، جو جب اوپر اٹھ جاتا ہے درخت تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے بندہ مومن کے اوپر بھی وہ جو ہے دنیا کی جو حالات ہیں اس کا زیادہ اثر اس کے اوپر نہیں ہو پاتا۔ اور تیسری خوبی اس کی یہ بیان فرمائی جیسا کہ اس درخت کی کھجور کے درخت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے، ویسا ہی بندہ مومن ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، ہمیشہ غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہتا ہے، صبح و شام تھکتا نہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسا جو ہے کھجور کا درخت ہمیشہ پھل لاتا ہے، وہ بھی ہمیشہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، فرمایا سورہ فاطر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے تعریف فرمائی کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور ستھرے کلمات اس کو اوپر اٹھاتے ہیں، اس کا عمل صالح اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ تو عمل صالح جو کرتا ہے جو بندہ مومن وہ اوپر ہی اوپر اٹھتا جاتا ہے، اس سے اس کو فائدہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس کی جو ہے اس درخت کی مانند اس کی کیفیت ہے۔ اس میں مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور اس کو بڑے شاندار طریقے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ بندہ مومن ہی ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ پھل دیتے رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، فرمایا سورہ فاتحی میں، یعنی جو چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے عزت والا بنا دے تو پھر عزت تو سوائے اللہ کی اور کہیں پر نہیں ہے، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے اور دین اسلام کی طرف آ جائے اور ایمان کو دل میں بسا لے تو پھر عزت ہی عزت ہے اس کے لیے، ورنہ ادھر ادھر اگر عزت ڈھونڈے گا تو وہ عزت اس کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا سورہ منافقون میں، عزت تو اللہ اور اس کی رسول اور مومنوں کے پاس ہے۔ لوگ عزت ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، کہاں ملے گی عزت؟ جس کے پاس عزت ہی نہیں ہے وہ عزت تم کو کیا دے پائے گا؟ تو اس میں بھی فرما دیا گیا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ، عزت تو تمام کی تمام اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ تو مومن کی مثال بالکل اس درخت کی جیسی ہے جو مضبوطی کے ساتھ زمین میں جم گیا ہے، اس کا پاس ایمان اس کے دل میں جو ہے دور دور تک پھیل گیا ہے اور اس میں سے نکلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں زندگی بھر ہمیشہ صبح و شام اعمال صالحہ میں لگا رہتا ہے اور دنیا کی گندگیاں اور غلاظتیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ لعلہم یتذکرون، فرمایا تاکہ ہوش میں آؤ، سمجھو یہ مثال کے ذریعے سے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک نکمّے درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح ہی سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہو، اس کے لیے کوئی جماؤ نہیں۔ اس کے برخلاف گندا کلمہ
اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلے کلمہ طیبہ کا تذکرہ اور ایک بہترین مومن کا تذکرہ فرمایا گیا تھا، اب یہاں سے کلمہ خبیثہ، اس کے معنی برے اور ناپاک، اور یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کو ملاتا ہے، شرک کرتا ہے، الحاد کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ اس کی مثال وہی انسان کی ہے، ایسی ہے جیسے کلمہ خبیثہ، برا کلمہ، ناپاک کلمہ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نکما درخت، اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا، خبیثۃ نجتثت من فوق الارض، یعنی انتہائی نکما اور بیکار اور جھاڑ جھنکار والا درخت، جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی نہیں ہیں بلکہ بالکل اوپری سطح پر ہے۔ اسی طرح کلمہ باطل کی جڑ انسانی فطرت کے اندر جمی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو آسانی سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ ایک بے فیض کلمہ جو انسان کو اعمال صالحہ سے محروم کر دیتا ہے اور آخرت میں نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اس سے پہلی آیتوں میں چل رہی تھی، ان کفار اور مشرکین، اللہ کے نافرمانوں اور شیطان کے چیلے چاٹوں کی مثال ہے یہ کلمہ خبیثہ، انتہائی ناپاک، بیکار اور بے حقیقت، اور اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چڑھتے۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، فرمایا، اس سے پہلے ایک آیت آ رہی تھی، یعنی ان کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ، یعنی وہ بہت خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے پن کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، بالکل راکھ کی طرح ہے، اور اس راکھ کی طرح کہ آندھی آنے والے دن وہ ساری راکھ کو اڑا کر کہاں پر لے کر چلے جائے گی پتہ نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ أَمْرٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، فرمایا سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، قدموں کے نیچے ڈال کر رونٹ دیں گے ہم ان کے اعمال کو، اور اس کو برا برا چورا چورا کر دیں گے، اور ہواؤں میں ایسے اڑا دیں گے، پرخشے اڑا دیں گے اس کے، کہ ان کے اعمال کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ اعمال کا حال ہے ان کے کہ ان کے اعمال اتنے گندے اور برے ہیں، خبیث ہے، کہ وہ اس کی درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ انتہائی خبیث درخت جو بالکل زمین کی اوپر کی سطح پر لگا ہوا ہو، جس کی جڑیں بالکل بھی زمین میں اندر نہیں گئی ہو، اور بالکل تھوڑی سی ہوا جب چلے تو پھر وہ ختم ہو جائے، بالکل ویسا ہی ان لوگوں کا حال ہوتا ہے، ان کے عمل کا۔ اور اگر منافقین اس سے مراد ہے تو وہ منافقین جو ایمان لا کے لوگوں کو دکھلاتے ہیں، تو پھر ان کا حال بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی زمانے کے حالات اور تغیرات ان کو جو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ما لہا من قرار، ان کے لیے کوئی جماؤ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مضبوطی اور استحکام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔